ہم سب کی زندگی میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہمیں سب کچھ بے معنی لگتا ہے۔ راتوں کو ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ سب اکٹھا ہو جاتا ہے، سینے میں بوجھ سا لگتا ہے، کوئی فکر، کوئی ڈر، کوئی ریگریٹ، کوئی سوال جس کا جواب نہیں ملتا۔ ہمیں صبح اٹھنا پہاڑ سا لگتا ہے، جسم بھاری، دماغ خالی، دل میں ایک خالی پن سا ہوتا ہے۔ تھکن، اداسی، بے بسی ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی۔ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، سب کے ساتھ ہو کر بھی اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اور ایسے لمحات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، کبھی کسی فرینڈ سے بات کر لیتے ہیں، کبھی کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز خرید لیتے ہیں، خود کو بزی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ دوست جو آج ہمارا سہارا ہے، کل اپنی پریشانیوں میں گھرا ہوگا۔ اسے سونا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے اسٹرگلز ہیں، اور وہ ہم سے تنگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو ہم نے خریدی چند دن میں پرانی ہو جاتی ہے۔ اسکرول کرتے ہوئے بھی ہم بور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی رشتہ ہمیں مکمل سکون نہیں دیتی، کیونکہ وہ خود تھکتی ہے، بدلتی ہے، اور ایک دن ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ کامیابی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ملنے کے بعد ایک اور چاہت جنم لے لیتی ہے، کیونکہ مخلوق میں مکمل سکون نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز لمیٹڈ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، امپرفیکٹ ہے۔ دنیا کی چیزیں سکون کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، جیسے ہمیں ہمارے والدین، اچھے دوست، اسپاؤس، نیچر سکون دیتے ہیں، لیکن یہ سارے مینس آف پیس ہیں، سورس آف پیس نہیں۔ سورس صرف السلام کی ذات ہے۔ سکون صرف السلام سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو السلام کے قریب آتا ہے وہ اطمینان اور سکون پا لیتا ہے، اور جو السلام سے دور ہوتا ہے وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ السلام کے روٹ لیٹرز ہیں سین، لام، میم۔ اس میں سلامتی، امن، تحفظ اور مکمل ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ اسی روٹ سے لفظ اسلام نکلا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اور مسلم وہ جو خود کو اللہ کے حوالے کرتے، اس کے حکم میں اپنی سلامتی تلاش کرے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی قبول کرے۔ جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی تھکن نہیں، وہاں موت نہیں ہے، وہاں حقیقی سکون ہے۔ السلام کے بنیادی دو معنی ہیں۔ السلام وہ ذات جو ہر عیب سے مکمل پاک ہے، سالم ہے، کمزوری سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، وہ آرام نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، وہ کامل ہے، وہ بے عیب ہے۔ السلام وہ ذات جو مخلوق کو حقیقی سکون اور سلامتی دینے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی امن ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو سکون ہے اللہ کی عطا ہے، جو ہمارے رشتوں میں محبت ہے، ہمارے دلوں میں سکون ہے، زندگی میں امن ہے، سب السلام کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ اگر کوئی چیز ہمیں السلام سے دور کر رہی ہے، گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے، اور بے شک ہمیں اس میں سکون بھی مل رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ پیس نہیں، ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، اور یہ سکون ٹیمپریری ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور آپ کہیں زیادہ بے چین ہوں گے، کیونکہ السلام کوئی ایسی چیز فرض نہیں کر سکتا جس میں سکون نہ ہو، اور کسی ایسی چیز سے روک نہیں سکتا جس میں خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ہم السلام کے بندے ہیں، ہم سے السلام کے کیا تقاضے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ یعنی فائدے میں صرف وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا ہو، وہ قلب جو شرک سے پاک ہو، دنیا کی محبت سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن ہم توبہ کرتے رہیں اور اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو دل سے پورا کریں، اور یہ یقین ہو کہ اسی میں سکون ہے، اور ان چیزوں سے رک جائیں جن سے السلام نے روکا ہے۔ سلام اور سلامتی پھیلائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے محبت بڑھے؟ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ صرف ایک گریٹنگ نہیں ہے، یہ دعا ہے، تم پر سلامتی ہو۔ تو جب ہم زبان سے دعا دے رہے ہیں تو ایکشن سے اس کے خلاف نہ کریں، ہم ان کے لیے کسی تکلیف کے باعث نہ بنیں، ہمارے الفاظ سخت نہ ہوں، ہم الزام نہ لگائیں، ہم دلوں کو نہ توڑیں، ہماری موجودگی دوسروں کو انیزی نہ کرے۔ ہم السلام کے بندے ہیں، ہم لوگوں کے لیے سکون کی وجہ بنیں، پریشانی کی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہیں جن کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت ہوں، امن میں ہوں۔